جو لوگ قاری قرآن ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، جب بھی آیت نظر سے گزرتی ہے، سماعتوں کو چھوتی ہے، میرے ذہن میں ہمیشہ سوال ہوتا ہے، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ سورہ رحمان میں واضح طور سے وہ کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ کس سرحد کی بات ہو رہی ہے؟ آسمان دنیا کی بات ہو رہی ہے، یا پھر یہ کسی کائنات کا کوئی اور دوسرا آسمان ہے؟ کیونکہ انسان تو چاند پہ بھی پہنچ گیا، اس سے بھی آگے جا رہا ہے، نئے ستارے ڈسکور ہو رہے ہیں، تو سلطان کیا ہے اور پھر یہ راستہ کون سا ہے؟ دیکھیں، دو طریقے سے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ ایک یہ ہے کہ اگر تم میں استطاعت ہے تو ان کناروں سے باہر نکل جاؤ، تم نہیں نکلو گے مگر جہاں بھی پہنچو گے وہاں اسی کی بادشاہت ہوگی۔ یہ سلطان اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی ضمیر دی ہے۔ دوسرا جو آج کل کے ماڈرن سکالرز نے ترجمہ کیا، وہ سلطان کی ضمیر کو پاور کی طرف لے کے گئے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتے مگر پاور کے ذریعے، جس طرح انجنز، راکٹ انجنز استعمال ہو رہے ہیں، خواہ وہ لیکوڈ پروپیلنٹ ہو یا سالڈ پروپیلنٹ ہو۔ تو یہ دونوں طریقے سے ترجمہ کیا گیا۔ ان آیات کا مقصد کوئی سائنٹیفک فیکٹ اس حوالے سے ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں 31 ٹائمز اس سورت کے اندر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، صحیح، اللہ ہی کی سلطنت تم پاؤ گے، اسی کی حکومت ہوگی۔ تم زمین سے نکل جاؤ، تم چاند پہ پہنچ جاؤ، تم اپنی گلیکسی ملکی وے سے باہر نکل جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، جہاں پہ بھی جاؤ گے نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ یہ ہم کریٹڈ ہے نا، تو کریٹڈ چیز جو ہے، کریشن جو ہے، وہ کریشن کے اندر ہی ٹریول کرے گی نا۔ خدا تعالیٰ کی کریشن سے کوئی باہر تو نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس نے ہماری لمیٹیشن رکھ دی ہوئی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں۔ پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے۔ جس طرح ایک آم کی گٹھلی جب آپ بوتے ہیں تو اسے ایک پھلدار درخت بننے میں 8 سال لگتے ہیں، صحیح، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی آدم علیہ السلام کے برین میں یہ کمپیٹنسی رکھ دی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ برین ایوالو ہو کے آج دیکھیں ہم نے بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 بنا لی ہے، اور ہم پوری دنیا میں اڑتے پھر رہے ہیں اتنے 100 لوگوں کو لے کے۔ یہ دماغ وہی ہے لیکن وقت کے ساتھ ایوالو ہوا ہے۔ اچھا، دماغ ہم اس طرح کی ایوولوشن کو مانتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں کو ان چیزوں کا خیال کیوں نہیں آیا جو آج آ رہا ہے کہ آپ سولر انرجی سے بجلی بنا سکتے ہیں۔ زمین کے نیچے جو تیل ہے وہ تو آلموسٹ 200 سال پہلے نکلا ہے، ورنہ آپ کے جو بزرگان دین جن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی نگاہ ماری تو ہم 7 زمینیں کراس کر گئے اور اوپر عرش تک پہنچ گئے، انہیں تو تیل نہیں نظر آیا، وہ تو حج عمرے کے لیے بھی جاتے تھے۔ وہ تو سر ایڈون نے پینسلوینیا میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں دریافت کیا امریکن اسٹیٹ کے اندر 1853 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تو لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ زمین کے نیچے اتنا بڑا خزانہ موجود ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان ایوالو کر رہا ہے، یعنی پہلے سے سیب جو ہے وہ نیچے گرتا تھا، تو نیوٹن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہے، کلک کیا اس نے سارے معاملات کو لے کے چلے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ دماغ کی ایوولوشن جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزیں کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان کے ذریعے ابھر رہا ہے۔ ہر آنے والا دن اس کریشن کے ذریعے کریٹر کا تعارف کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔